ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چیروں کا زنگ اترا ستے چیروں پہ نور آیا بجھے چیروں کا زنگ اترا ستے چیروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اپنی جان اور مال سب کچھ لٹا دینے کا عزم کرنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج کی یہ کانفرنس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام حق نواز پارک ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقد ہے اور ہمارے اسٹیج پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر حضرت صاحبزادہ خواجہ عزیز احمد تشریف فرما ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تشریف فرما ہیں دیگر ہمارے اکابر علماء اسٹیج پر موجود ہیں اور ہم سب آج جمع ہیں محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے حضور کی ختم نبوت کو سننے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی اعمال سے جس قدر بھی کورا ہو اعمال کے اندر جس قدر بھی نالائق اور گمراہ ہو لیکن پیغمبر کی ختم نبوت پہ آنچ آئے اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہمیں سہارا اپنے اعمال کا نہیں ہے ہمیں سہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی کا ہے ہم دنیا میں ہر مسئلے پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن پیغمبر کی ذات پہ کمپرومائز کرنے کی قطعاً ہمارے اندر ہمت اور سکت نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان مسائل کو چھیڑ کر کوئی دنیا کا احمق بڑی سے بڑی غلطی کرے گا ہم جس قدر بھی کے گزرے ہیں لیکن پیغمبر کی ناموس کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں
اور حق جل مجدہ نے چاہا تو ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اسی مقصد کے لیے جمع ہیں، ختم نبوت کے مسئلے کو آپ علماء کرام سے سماعت فرما رہے ہیں، آئندہ بھی سماعت فرماتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جناب نگر کی سالانہ اس کانفرنس میں بھی ہم شرکت پہلے بھی کرتے تھے، آئندہ بھی کریں گے، اور عالمی مجلس پہ احسان چڑھا کر نہیں، اپنا فرض منصبی سمجھ کے شرکت کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ میں بڑی معذرت سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم ختم نبوت کے عنوان پہ قیادت نہیں کرتے، ہم خالص ورکر ہیں، ہر شخص کا اپنا مزاج ہے، میں اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہوں، مجھے مسلک دیوبند کی کسی جماعت کے سٹیج پر بلایا جائے تو میں اس سٹیج پہ قیادت کے لیے نہیں جاتا، ورکر اور کارکن بن کے جاتا ہوں، ان کے موضوع اور کاز کو دلائل سے بیان کرتا ہوں، پالیسی ان کے حوالے کرتا ہوں۔ آج تک میں نے اپنے مسلک کی کسی جماعت کے جلسے پر نہ اپنی پالیسی مسلط کی ہے، نہ اپنا پرچم لہرایا ہے، نہ اپنا نعرہ بلند کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے ہماری مسلکی اور سیاسی جماعتیں بڑی حد تک قریب ہو کر کام کر سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات ہماری توبہ ختم نبوت پہ کانفرنس تھی، بہت عظیم اجتماع تھا۔ اس سے قبل ملک بھر میں جتنے عالمی مجلس کے تحت کانفرنسیں منعقد ہوئی ہیں، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسلام آباد کی لال مسجد 7 ستمبر کی کانفرنس سے لے کے سرگودے کی ریلی سے لے کے کراچی تک کی کانفرنسوں میں میں نے ورکر بن کے شرکت کی ہے، اور ہم آئندہ بھی یقین دلاتے ہیں ہمیں کبھی بلائیں، ان نلائکوں کو کارکن سمجھنا کبھی آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ کوئی ان کے کرائے کا مسئلہ ہوگا، ان کے کھانے کا مسئلہ ہوگا، ان کے پروٹوکول کا مسئلہ ہوگا، ہماری انتظار کرنے کا موقع ملے گا۔ اب بھی مجھے بعض احباب نے کہا کہ مولانا آپ لیٹ ہو رہے ہیں، میں نے کہا لیٹ نہیں ہوا، میں تو مغرب کی نماز بکھر پڑی ہے، عشاء کی نماز سے قبل آپ کے لیے خان میں پہنچاؤں۔ ہمارے ہاں تو نو لیٹ اور نو ویٹ کی بنیاد پہ کام چلتا ہے، تاخیر ہمارے کاغذوں میں نہیں ہے۔ مجھے تو حکم یہ تھا کہ آپ نے 10 سے 10:30 بجے کے درمیان پہنچنا ہے، جو مجھے حکم تھا میں اس کے مطابق آیا ہوں۔ آپ آئندہ بھی آزما کر دیکھیں، وقت لینے کے بعد آپ کو فون بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ تو کب آئے گا، آپ کا احسان ہے، آپ ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دیتے ہیں، حضور کی عظمت کو بیان کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اسی پر ہماری جان لگ جائے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں، ہم جماعت پر احسان نہ چڑھائیں، میں اس پر آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، حق جل مجدہ نے ہمیں قبول فرمایا، آئندہ بھی مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ آیت پہ مختلف عنوانات کے تحت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس آیت پہ میں گفتگو کروں تو میں 3 طریقے پر گفتگو بڑی مدلل اور بڑی مفصل اپنے اکابر کی جدیوں کے صدقے کر سکتا ہوں۔ میں عرض کر دیتا ہوں اس کو قسطوں میں تقسیم کر لیں۔ ابھی اعلان ہوا کہ ہر سال جلسہ ہوگا، اگر میں بھی ہر سال آتا رہا ہم قسطوں میں اس جلسے کو لے جائیں گے، آج یہ عنوان، کل یہ عنوان، پرسوں یہ عنوان۔ میں اشارے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے اس آیت پہ گفتگو کس طرح کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اس آیت پہ گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہم یہ بات سمجھائیں ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے۔ نمبر 2، ہمارے پیغمبر کا کام کیا ہے۔ نمبر 3، ہمارے پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ اور یہ تینوں باتیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ گفتگو کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہے تو پیغمبر کے بعد رہنمائی کون کرے گا؟ نبی آنا نہیں ہے، امت نے جانا نہیں ہے، نبی ہوگا نہیں، امت موجود ہوگی، امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اور گفتگو کرنے کے اس آیت کے تحت تیسرا طریقہ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ بات سمجھاؤں، اس آیت میں اللہ نے ہمارے پیغمبر کا ایک نام ذکر کیا ہے، ہمارے پیغمبر کی 2 صفتیں ذکر کی ہیں، ان میں مناسبت کیا ہے، ان میں جوڑ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے پیغمبر کا نام
محمد ذکر فرمایا اور صفتیں دو ذکر کی ہے، نمبر 1 رسول اللہ، نمبر 2 خاتم النبیین۔ ہمارے پیغمبر کا ایک ذات، پیغمبر کے نام دو وہ ہیں جو ذاتی ہے، باقی میرے پیغمبر کے سارے نام یہ وصفی ہیں۔ اس بات کو علماء مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے دو نام، ایک نام محمد، ایک نام احمد، یہ ذاتی نام ہے۔ باقی حضور کے نام اول بھی ہے، آخر بھی ہے، شاہد بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، دائی بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ پیغمبر کے سارے نام یہ صفاتی ہیں۔ تو صفتی ناموں میں سے دو کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ رسول اللہ اور خاتم النبیین۔ اور پیغمبر کے دو ناموں میں سے نام محمد کا ذکر کیوں کیا ہے، نام احمد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ ایسے کیف متفق بات نہیں فرماتے، لفظوں میں تناسب ہے، آیتوں میں ربط ہے، آیات کا آپس میں جوڑ ہے، صورتیں سلسلے وار چلتی ہیں۔ میں اس موضوع پر بھی گفتگو کرتا ہوں۔ اب 3 عنوان میں نے آپ کی خدمت میں 3 طرز پیش کر دیے ہیں۔ آج ایک طرز پہ بات کر لیتے ہیں، اگر آئندہ مجھے موقع ملا، میری عادت میں نے پہلے عرض کیا، نہ میں فون کرتا ہوں مجھے بلاؤ، نہ میں مجبور کرتا ہوں بلاؤ، کوئی بلائے تو شکر کرتے ہیں بھی ہمیں موقع ملا ہے خدمت کا۔ جناب نگر کی کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں سال ہر سال سے بچپن سے اس کانفرنس میں شرکت کرتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے، آپ یقین فرمائیں کہ شاید عالمی مجلس والوں کو بھی پتہ نہیں میں کس دور سے جا رہا ہوں، جب رات کو پہرا دینے والا کوئی بندہ جناب نگر نہیں ہوتا اور پختون مزدوری کرنے والے رکھے جاتے، وہ رات کو روڑے کوٹتے رہتے، روڑے کی ضرورت نہیں تھی، 2 ٹرالیاں روڑے منگا لی جاتے، وہ کوٹتے رہتے تاکہ قادیانی سمجھیں کہ جاگتے ہیں۔ میرا طالب علمی کا دور تھا، میں اس وقت رات کو پہرے کے لیے اپنے ساتھ لڑکے لے کر جایا کرتا۔ ایک مرتبہ خواجہ صاحب ملا، مجھے فرمایا تجھے بلایا یا خود آیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں بلایا، میں سیکورٹی کے لیے خود آیا ہوں، اپنے ساتھ افراد بھی لے کر آیا ہوں۔ ہم اس دور سے شرکت کرتے ہیں اور اپنا فرض سمجھ کر کرتے ہیں، کل اللہ کو قیامت کے دن کہہ دیں کہ اللہ دشمنوں کے شہر میں محنت کر کے مسلمانوں کی بستی سجائی ہے، ہمارا بھی نام اس کے اندر آ جائے۔ تو جناب نگر کی کانفرنس میں بھی جاؤں گا، آپ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے تو حضرات حکم فرماتے ہیں بھائی 2 دن فارغ کر دو، میں 23 اور 24 2 دن میری ڈائری دیکھ لیں، جناب نگر لکھا ہوا ہے، جب حکم دیں گے ہم موجود ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنی قیادت پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابرین کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پالیسیاں قیادت پر مسلط کرنے کی بجائے ان کی پالیسیوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، چلیں آپ گفتگو شروع کریں تاکہ میں کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں نے عرض کیا ہے آیت پر گفتگو 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 پیغمبر کا نام، پیغمبر کا کام، پیغمبر کا مقام۔ نمبر 2 اگر ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں تو ان کے بعد نبی پیدا ہوگا نہیں، امت پیدا ہوتی رہے گی، امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ نمبر 3 میرے پیغمبر کے 2 ذاتی نام ہیں تو کئی صفاتی نام ہیں، ان ذاتی ناموں میں سے نام محمد اور احمد، 2 ناموں میں سے نام محمد کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس آیت میں نام احمد کیوں نہیں لائے؟ نمبر 2 میرے پیغمبر کی صفتیں اور بھی تھی لیکن اس آیت میں 2 صفتیں بطور خاص رسول اللہ اور خاتم النبیین، اللہ ان 2 صفتوں کو کیوں لائے ہیں؟ میں یہ بات سمجھانے کے لیے پہلے یہ بات عرض کروں گا، اگر آپ نے کسی آیت کو سمجھنا ہے تو فہم قرآن کے ضابطے ہیں، تفہیم قرآن کے ضابطے ہیں۔ اگر آدمی کو ضابطے سمجھ آئے قرآن سمجھنا آسان ہے، باہمی جنگیں ختم ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں ایک جنگ جاری ہے، ایک بات مدرسے کے مولوی کی ہے، مدرسے کے درویش کی ہے، اور ایک بات کالج یونیورسٹی کے پروفیسر اور لیکچرار اور سٹوڈنٹ کی ہے۔ مدرسے کے مولوی یہ بات کہتے ہیں اگر آپ نے قرآن سمجھنا ہے علماء سے سمجھیں، ادھر سے آواز آتی ہے بھئی پروفیسر درس قرآن دے گا، ڈاکٹر درس قرآن دے گا، علماء کہتے ہیں نہیں درس قرآن عالم دے، آپ اس سے سنیں۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کی بات کیا ہے، قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، تو مولوی بھی کر سکتا ہے، ڈاکٹر بھی
کر سکتا ہے؟ میں نے کہا دو باتوں میں فرق سمجھیں، ایک قرآن کو سمجھنا ہے، ایک قرآن کو سمجھانا ہے۔ قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، قرآن سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ فہم قرآن کے لیے شرطیں 3 ہے، تفہیم قرآن کے لیے شرطیں 15 ہے۔ فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ فہم القرآن ہر کوئی کرے، تفہیم القرآن ہر کوئی نہ کرے، وہ صرف علماء ہی کریں۔ تو آپ نہیں سمجھ آئی جو کچھ میں کہا نا، آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ فہم القرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم القرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ فہم قرآن کی 3 شرطیں ہیں۔ میں صرف بات سمجھانے کے لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں بھئی جب عمارت کھڑی ہوتی ہے پہلے بنیاد باندھتے ہیں، اس کی بنیاد کو دیکھ کر کوئی بھی سبحان اللہ نہیں کہتا، لیکن جب عمارت کھڑی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو میں جب اپنے موقف کے لیے دلیل کی بنیاد باندھتا ہوں، وہ چونکہ پتھر ہوتے ہیں اس پر سبحان اللہ کسی نے نہیں کہنا، لیکن جب میری دلیل کی بنیاد کھڑی ہو جائے اور عمارت مکمل ہوتی ہے لوگ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، ہمیں اندازہ نہیں تھا اس عمارت میں کتنے منزلہ بننا ہے، ابھی تو بنیاد کے پتھر چل رہے ہیں تو اس کو بات جلدی سمجھ نہیں آتی، لیکن تھوڑی سی تاخیر کریں۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں، میں لمبی بات نہیں کرتا۔ فہم قرآن کے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو عربی زبان عربی محاورات کے ساتھ جانے۔ نمبر 2 فہم قرآن کی شرط یہ ہے قرآن کا بیک گراؤنڈ شان نزول پس منظر معلوم ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے مراد خدا معلوم ہونی چاہیے۔ مراد خدا پیغمبر کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، شان نزول صحابی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا معنی عربی ادب کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یہ 3 فہم قرآن کی شرطیں ہیں۔ تو فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے قانون کے پابند ہیں، اور انتظامی امور میں حکومت وقت کی اطاعت کرنا فرض ہوتی ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، بعد میں فتوے نہ ٹھوکنا۔ انتظامی امور میں حکومت وقت کی اطاعت فرض ہوتی ہے، شرعی امور میں حکومت وقت کے اوپر علماء کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ میں شرعی امور کی بات نہیں کرتا، میں انتظامی امور کی بات کر رہا ہوں۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ ہم پاکستان کے قانون کے انتظامی امور میں پابند ہیں، لیکن پاکستان کا قانون جب عمل کرنا ہے، قانون پڑھنا بھی ہے، قانون سمجھنا بھی ہے، ہر بندے کا حق ہے پاکستان کا قانون سمجھے، لیکن ہر بندے کا حق یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے قانون کو سمجھائے بھی، قانون کی شرح بھی کرے۔ سمجھنا ہمارا حق ہے، ہم پاکستانی جو ہوئے، لیکن سمجھانے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے آدمی نے لا کو پڑھا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے اس آدمی نے جو لا پڑھا ہے اس نے عدالت میں پریکٹس بھی کی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے اس کو عدالت نے ڈگری بھی جاری کی ہو۔ اگر کسی آدمی نے لا پڑھا ہے اور اس نے پریکٹس بھی کی ہے اور کورٹ نے ڈگری بھی جاری کی ہے، یہ بندہ قانون کی شرح کر سکتا ہے۔ اگر لا کو پڑھا نہیں ہے، پریکٹس کی نہیں ہے، عدالت نے ڈگری جاری کی نہیں ہے، یہ قانون سمجھ تو سکتا ہے لیکن قانون سمجھا نہیں سکتا۔ میں عالم دین ہوں، اگر میں کل دفعہ 30 کے مجسٹریٹ کی عدالت میں چلا جاؤ اور پاکستان کے قانون پہ بات شروع کر دو، اس نے مجھے کہنا ہے مولانا صاحب میں آپ کا ادب احترام کرتا ہوں لیکن جناب نے پاکستان کا لا کہاں پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہنا پہ جب تک لا نہیں پڑھا آپ عدالت میں لا پہ بات نہ کریں، پہلے عدالت کا لا پڑھیں، پھر آپ عدالت کے جو لا پڑھا ہے عدالت میں پریکٹس کریں، پھر عدالت کی ڈگری لائیں، وگرنہ قانون کی شرح آپ نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح قانون کی شرح ہر بندے کا حق نہیں ہے، قانون کو سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن قرآن کو سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو میں چھوٹا سا نکتہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن کا ایک حق پڑھنا ہے، ایک سمجھنا ہے، ایک عمل کرنا ہے۔ مجھے بتائیں پہلے پڑھیں گے یا سمجھیں گے؟ بتائیں، پہلے پڑھنا پھر سمجھنا پھر؟ اچھا میں اپنے سرگودے کی بات کرتا ہوں، آپ کے ضلع کی بات نہیں کرتا کہ آپ روٹ نہ جائیں۔ میں نے اپنے سرگودے میں دی خان کو چھوڑ دیں، اپنے ملک میں پوری دنیا میں جہاں گھوم کر میں گیا ہوں ابھی تک میں نے ایک بندہ نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ جی میرے بچے کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، میں اس کو تجوید سے قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، کسی پروفیسر کو ٹیوشن پہ رکھ لو۔
میں نے کبھی نہیں سنا نہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے ڈی اے خان میں ہو تو مجھے آپ نے بتانا ہے کوئی بندہ قرآن اولاد کو پڑھانا چاہے اور کہ جی کوئی ڈاکٹر لاؤ میرے بچے کو قرآن پڑھا دے، پی ایچ ڈی لاؤ میرے بچے کو قرآن پڑھا دے، پروفیسر لاؤ میرے بچے کو قرآن پڑھا دے، آپ میری رعایت نہ کرنا، ایمان کے ساتھ بتانا جب بچے کو تجوید سے قرآن پڑھانا ہو تو ڈاکٹر کی خدمات یا قاری کی، پروفیسر کی یا قاری کی، اور جب قرآن سمجھانا ہو تو پھر نہیں، اب پروفیسر اب ڈاکٹر۔ بھئی جب آپ وہ قرآن پڑھا نہیں سکتا تو مجھے بتاؤ سمجھا کیسے سکتا ہے؟ پہلا کام قرآن کو پڑھنا ہے، دوسرا کام قرآن کو سمجھنا ہے، تیسرا کام عمل کرنا ہے۔ ہم دیوبند والے کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہے تو پھر قاری ہے، قرآن سمجھنا ہے تو پھر عالم ہے، عمل کرنا ہے تو پھر بیت اور شیخ طریقت ہے۔ دیوبند والوں کے پاس قاری بھی ہے، دیوبند والوں کے پاس علماء بھی ہے، دیوبند والوں کے پاس خانقاہ بھی ہے، پڑھانے والے بھی ہیں، سمجھانے والے بھی ہیں، عمل کرانے والے بھی۔ پہلے پڑھنا یا پہلے سمجھنا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھا کے قاری کو سمجھا کے ڈاکٹر کو۔ میں نے کہا جی بات یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی بندہ کہ جی میں انگریزی پڑھوں گا پروفیسر سے، سمجھوں گا مولوی سے، کوئی بات مان لے گا؟ لوگ کہیں یار تو پاگل ہے، جب انگریزی تو نے پڑھنی ٹیچر سے ہے تو سمجھنے بھی ہم سے ہے۔ وہ کہے نہیں پڑھنی میں نے تم سے ہے، سمجھنے میں نے مولوی سے ہے، کوئی پروفیسر نہیں مانے گا۔ تو ہم کہتے ہیں جب قرآن پڑھنا ان سے ہے تو پھر سمجھنا ان سے کیوں ہے؟ میں صرف یہ آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں بنیادی چیزیں آ جائیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پہلے آیت کا پس منظر چاہیے، اگر آیت کا پس منظر نہ معلوم ہو پھر آیت کا معنی سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں نے آیت پہ گفتگو کرنی ہے، آیت کا پس منظر سمجھے۔ اس کے لیے بھی میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر پس منظر نہ ہو قرآن سمجھ نہیں آتا، توجہ رکھنا، ہمارے اس دور میں ایک نیا بے ایمان قسم کا مذہبی سکالر پیدا ہوا جس کا نام جاوید احمد غامدی ہے۔ پاکستان کی زمین تنگ ہو گئی ہے، ملیشیا میں چلا گیا ہے، اس نے قرآن پہ ہاتھ صاف کیے ہیں، ہمارا کام اس پہ جاری ہے۔ انشاءاللہ بڑی جلدی خدا نے چاہا اہداف میڈیا سروسز پہ آپ اس کو دیکھ لیں گے، ہمارا علمی کام جاری ہے۔ میں صرف بات سمجھانے لگا، جاوید غامدی نے ایک موقف پیش کیا ہے، جمہور امت کے خلاف موقف پیش کیا۔ امت مسلمہ کا موقف یہ ہے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے۔ جاوید غامدی نے کہا نہیں، خدا نے اٹھایا تو ہے لیکن زندہ نہیں اٹھایا، پہلے حضرت عیسیٰ کو موت دی ہے پھر عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا۔ اب یہ بیان کسی مدرسے میں بیٹھ کے نہیں کیا، یہ بیان کسی مولویوں کے درمیان نہیں کیا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے درمیان کیا ہے۔ وہ قرآن سمجھتا نہیں تھا کہ انہیں ان سے دھوکہ کر دیا ہے۔ بھئی مزہ تو تب تھا جب علماء کی موجودگی میں اس آیت پہ بات کرتا۔ ذرا توجہ رکھنا، جاوید غامدی کالج کے لڑکوں سے کہنے لگا میں جو بات کہتا ہوں خدا نے پہلے حضرت عیسیٰ کو موت دی ہے پھر آسمان پہ اٹھایا ہے، یہ بات تو قرآن میں ہے، اور جو بات میں کہتا ہوں اسی طرح بات قرآن کہتا ہے۔ اب قرآن کی آیت دیکھے، کہنے لگا قرآن کریم میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعو کا الیہ، اور میں تجھے اٹھا لوں گا۔ یہی بات تو میں نے کی ہے، پہلے حضرت عیسیٰ کو وفات دی ہے اور پھر اٹھا لیا ہے، یہی بات قرآن کہتا ہے کہ پہلے وفات دی ہے اور پھر اٹھا لیا ہے۔ مولوی خامخواہ میرے اوپر برستے ہیں، مولوی کہتے ہیں نہیں اٹھایا پہلے ہے وفات بعد میں ہے، تو جب اٹھایا پہلے تھا تو پھر خدا نے پہلے متوفی کا کیوں کہا ہے؟ پھر خدا پہلے کہتا رافع کا میں تجھے اٹھا لے تو پھر تجھے وفات دوں گا۔ اس کی دلیل سمجھ آئی آپ کو؟ دلیل سمجھ آئے گی تو پھر جواب سمجھ آئے گا نا۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ اللہ نے پہلے اٹھایا یا پہلے موت دی ہے؟ بولیے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے موت دی ہے پھر، تو قرآن میں پہلے وفات ہے یا اٹھانا ہے؟ متوفی کا ورافعو کا قرآن کریم میں ہے، انی متوفی کا ورافعو کا۔ وہ کہتے ہیں بات میری ٹھیک ہے، اگر پہلے اٹھانا پھر موت ہے، اللہ فرماتے یا عیسیٰ انی رافعو کا الیہ،
वमुतवफ़्फ़ीका, अल्लाह यूं फरमाते। मैंने कहा नहीं, आपको धोखा इसलिए लगा, आपने आयत के पस मंजर को नहीं देखा। आयत के पस मंजर को देख लेते, धोखा कभी ना लगता। मैं मिसाल देकर बात समझाने लगो। मैं डीए खान में जलसे के लिए आया, जब यहाँ पे पहुंच गया ऐसा हुआ नहीं है। मैं मिसाल देने लगो सिर्फ बात को समझाने के लिए। मिसाल के तौर मैं डीए खान पहुंचा, मुझे लोग कहते हैं मौलाना साहब इंतजामिया मिलना चाहती है। मैंने कहा जी बुलाएं। SHO साहब आगे, उन्होंने कहा जी आपने हक नवाज पार्क में जलसा नहीं करना, अगर आपने जलसा किया हमारे पास वारंट मौजूद है, हम तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने बुलाया मुफ्ती अब्दुल वाहिद, आपने मुझे बुला लिया, आलमी मजलिस ने बुला लिया, ये मेरे पास तो वारंट मौजूद है, अगर मैंने बयान किया ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अब डीए खान के दोस्त मुझे कहते हैं भाई हम वफादार लोग हैं, हम बेवफाई नहीं करते, आप बयान करें। तवज्जो, मैंने कहा बयान तो करूंगा, मुझे डर तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। बात तवज्जो से समझना। मैंने कहा मैंने बयान किया ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। तो आप मुझे कहते हैं मौलाना साहब हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। आप पहले क्या कहते हैं? हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, हम बावफा हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बचाना हमारे जिम्मे है। मैंने कहा कैसे आपके जिम्मे है? मैंने हक नवाज पार्क को देखा है, इस गेट से आया इधर पुलिस है, इस गेट को देखा इधर पुलिस है, तो मुझे आप कैसे निकालेंगे? अब अगली बात आप कहते हैं कि मौलाना साहब आप जरा स्टेज के इस तरफ देखें, मिसाल के तौर पे आप इधर देखें। मैंने कहा इधर क्या हुआ? कहता है इधर आपने देखा नहीं, ये जो छोटा सा गेट है यूं ही जलसा खत्म होगा, हम लाइट ऑफ करेंगे, आपने गाड़ी पे नहीं बैठना, पगड़ी उतार के टोपी पहने, आपने इधर जाना है। ये लड़का स्टेज के नीचे मोटरसाइकिल पे खड़ा है, आप इस पे बैठे, फला जगह पे पहुंचेंगे, गाड़ी उधर आएगी, हम घर पहुंचा देंगे। अब आपने मुझे दो बातें की हैं, तवज्जो रखना। मैंने ये कहा मैं बयान करूंगा, मुझे इंतजामिया गिरफ्तार कर लेगी। आपने पहले ये कहा हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिर मैंने पूछा कैसे करेंगे? आपने सूरत बताई है, जरा इधर देखे, ये नीचे मोटरसाइकिल खड़ा है, हम यहाँ से बिठा के निकाल लेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कमरे में बंद है, यहूदी फौजें ऊपर खड़ी है, और ईसा खुदा से अर्ज करते हैं अल्लाह मैं तेरे दीन का दाई मुबल्लिग, तेरा नबी तेरे दीन की बात कहे तो इन यहूदियों ने कहा है हम तुझे मार देंगे। तवज्जो रखना, हम तुझे मार देंगे। अल्लाह ने जवाब दिया इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, ये मार नहीं सकते, मौत तो मेरे कब्जे में है, ये कैसे मारेंगे? नहीं समझे? ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज किया? अल्लाह ये मुझे, तो खुदा ने जवाब क्या दिया? इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मारना तो मैंने है, ये कैसे मारेंगे? अल्लाह इस पे मुझे यकीन तो है, लेकिन चारों तरफ फौज खड़ी है, आप मुझे कैसे बताएंगे? फरमाया राफ़िउका इलैया, मैं तुझे ऊपर उठा लूंगा, मैं तुझे ऊपर। अब बताओ पहले मुतवफ़्फ़ीका कहना चाहिए, राफ़िउका कहना चाहिए? पहले मुतवफ़्फ़ीका, ये मुतवफ़्फ़ीका कह के खुदा ने तसल्ली दी है, राफ़िउका कह के खुदा ने बचाने की सूरत बताई है। अगर पस मंजर मालूम हो कुरान तभी समझ आएगा, पस मंजर मालूम न हो कुरान कैसे समझ आएगा? जवाब समझ आ गया आपको? मैंने वो आसान जवाब दिया है जो यूनिवर्सिटी के लड़कों को आप दे सकते हैं। वो तवफ़ी की लंबी बहसें करें, वो आपको खुद मुश्किल से समझ आनी है, आप स्टूडेंट को समझाएंगे कैसे? मैं बात समझा ही रहा था, कुरान को समझने के लिए आयत का पस मंजर समझना जरूरी है, शान नज़ूल समझना जरूरी है, आयत का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अब मैं आयत पे बात करता हूँ। मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीना। आयत का पस मंजर क्या है? अल्लाह के नबी के बेटे कासिम दुनिया से चले गए, नबुव्वत के लख्ते जिगर का इंतकाल हुआ, मद्दे मुकाबिल मुशरिकीन मक्का है, ये अल्लाह के नबी के मुकाबले में खड़े हैं। मुशरिकीन मक्का ने नबी के लख्ते जिगर के जाने पे खुशियां मनाई है। क्यों खुशियां मनाई? उन्होंने कहा देखो हमारा ये दुश्मन है, इसकी नरीना औलाद फौत हो गई, इसका मिशन लेकर कौन चलेगा? ताकत कमजोर हो गई है,
حضور کے دنیا سے جانے کی دیر ہے، مشن مٹ جائے گا، ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم مر گئے، ہماری اولاد موجود ہے، ہمارے مشن کو لے کر چلے گی، لیکن اس کے مشن کو لے کر کون چلے گا؟ یہ دشمنان پیغمبر نے بات کی ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں پہلے دو باتیں بعد والی سمجھے، ما کان محمد میں پہلے بعد میں کہوں گا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے، میرے پیغمبر کے نرینہ اولاد فوت ہو گئی، لیکن تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، یہ میرا محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، میرا محمد محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر یہ تنہا محمد بن عبداللہ ہوتا تو پھر جنگ اس کی تم سے تھی، اس کی جو نسل ہے جسمانی اس کی لڑائی تم سے ہوتی، اس کے مشن کو لے کے چلنے والی اس کی جسمانی اولاد ہوتی، لیکن یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا کیا معنی؟ اگر محمد بن عبداللہ ہی ہوتے اولاد وہ ہوتی جو ان کے بدن سے نکلتی، محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اولاد صرف وہ نہیں ہے جو بدن سے نکلی ہے، اب اولاد ہر وہ بندہ ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا بنا ہے۔ اس پہ دلیل سمجھنا، نبی کا کلمہ گو نبی کا بیٹا کیسے ہے، نبی کا کلمہ گو نبی کی اولاد کیسے ہے؟ آپ نے یہ تو قرآن میں پڑھا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیوی ہماری ماں ہے تو پیغمبر ہمارا باپ ہے۔ میں بات سمجھانے یوں لگوں، ذرا عقلی دلیل سمجھنا، پیغمبر کی امت پیغمبر کی اولاد کیسے بنتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تعزیر الناس کتاب میں لکھا ہے، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو ایمان لایا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ ایمان لایا جائے۔ جو ایمان لائے ایمان اس کا بھی ہے، جس پہ ایمان لایا جائے ایمان اس کا بھی ہے، لیکن دونوں کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان باپ ہوتا ہے، امتی کا ایمان اولاد ہوتا ہے۔ اس نسبت سے نبی صاحب ایمان اصلی ہے، امتی صاحب ایمان نسلی ہے۔ نبی باپ ہے، امت اولاد ہے۔ امت کو ایمان کہاں سے ملا؟ بولو، امت کو ایمان کہاں سے ملا؟ نبی کے ایمان سے ملا۔ پیغمبر کا ایمان ہے تو امت کا ایمان ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر تنہا محمد بن عبداللہ ہوتا، ان کے بیٹے وہ ہوتے جو جسم سے نکلے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کی اولاد وہ ہے کہ جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ ذرا ایک نقطے پہ توجہ رکھنا، ہماری ساری اوپر تک نسلیں چلتے جائیں چلتے جائیں، یہ کن کے وجود سے نکلی؟ حضرت آدم۔ اس کا معنی یہ ہے ہم سارے روحانی نہیں، جسمانی بیٹے حضرت آدم کے ہیں، ہم جسمانی بیٹے حضرت آدم کے ہیں۔ میں نے اس بات کو تھوڑی دیر بعد پھر ذکر کرنا ہے، یہ بنیاد ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت آدم کے بیٹے ہیں، حضرت رسول اللہ کے بھی بیٹے ہیں۔ بندہ کہے گا عجیب بات ہے، حضرت آدم کے بھی بیٹے، مصطفیٰ کے بھی بیٹے۔ میں نے کہا ان کے بیٹے جسمانی ہے، ہمیں جو ایمان ملا حضرت آدم سے نہیں، ہمیں جو وجود ملا حضرت آدم سے ہے، اور جو ہمیں ایمان ملا یہ محمد الرسول اللہ سے ہے۔ ہم ان کے بیٹے جسمانی ہیں، ان کے بیٹے روحانی ہیں۔ توجہ رکھنا، بلکہ میں اس سے پڑھ کے ایک بات کہنے لگوں، ہم جسمانی بیٹے حضرت آدم کے ہیں، روحانی بیٹے رسول اللہ کے ہیں، اور یہ معاملہ صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ معاملہ انبیاء کا بھی ہے۔ ہماری ایک نسبت حضرت آدم سے ہے، ایک حضرت آدم کی نسبت ہمارے نبی سے ہے۔ آپ کہو گے یہ نسبتیں دو کیسے؟ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں ہے، خدا نے قرآن کریم میں ایک بات سمجھائی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ یہ خطاب مجھے اور آپ کو نہیں ہے، یہ خطاب انبیاء کو ہے۔ اللہ نے بتایا کہ تم سب نے میرے محمد پہ ایمان لانا ہے، اور ان سب نے حضور پہ ایمان لایا ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت آدم بھی ہمارے نبی پہ ایمان لائے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے نبی پہ ایمان لائے ہیں، اور ہم سب اللہ کے نبی پہ ایمان
لائے ہیں۔ تو جب حضرت آدم حضور کا کلمہ پڑھے، حضرت آدم پہ نسل بنیں گے، ہمارے نبی کی ہم سب نے کلمہ پڑھا تو نسل بنیں گے اللہ کے نبی کی۔ اس کا معنی یہ ہوا ہمارے نبی بیٹے ہیں، حضرت آدم باپ ہیں۔ یہ نسبت روحانیت کی نہیں، یہ جسمانیت کی ہے۔ حضرت آدم بیٹے ہیں، ہمارے نبی باپ ہیں، یہ نسبت جسمانیت کی نہیں ہے، یہ نسبت روحانیت کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں پوری کائنات انسانی کا جسمانی باپ کون ہے تو جواب آئے گا حضرت آدم ہے۔ اگر پوچھا جائے پوری انسانیت کا روحانی باپ کون ہے تو جواب آئے گا محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور نے کلمہ آدم کا نہیں، حضرت آدم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ میں تو اپنے جلسوں میں نعرے لگواتا نہیں، اس کی وجہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم آپ کے وکیل ہیں، ہم آپ کے خطیب تو ہے نہیں۔ خطیب کا دل کرتا ہے شور ہو، وکیل کا دل کرتا ہے خاموشی ہو۔ ہمارے پاس تو دلائل اتنے ہیں کہ وہی ختم نہیں ہونے، تو نعروں کی ضرورت نہیں پڑنی نا۔ میں پھر اگر کسی کو جوش آ ہی جائے، میں کہ تو نعرہ مارنا پڑ ہی جائے، تو پھر آدمی نعرہ مارے جیسے نعرہ ہوتا ہے، یا تو مارے ہی نہ، ہماری پالیسی نہیں ہے۔ اور اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر آدمی یہ تو کہنا بھی نعرہ لگا ہے، مجھے بھی خوشی ہو بیٹھی یہ خان کے کسی خان صاحب نے نعرہ مارا ہے۔ توجہ رکھے ذرا، میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ حضرت آدم ہم سب کے جسمانی بولو، اور محمد مصطفیٰ ہم سب کے روحانی۔ آپ کہیں گے یار عجیب بات ہے، حضرت آدم بیٹے بھی ہیں باپ بھی ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی ہیں اور باپ بھی ہیں۔ مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ ہمارے پیغمبر کی بیویاں پوری امت کی ماں ہیں یا نہیں؟ بولتے جانا، پوری امت کی ماں ہے۔ امت میں صدیق اکبر بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ہمارے نبی کی بیویاں جس طرح میری اور آپ کی ماں ہے، حضرت صدیق اکبر کی بھی ماں ہے۔ آپ ہو گئے جی بیوی ام المومنین امی عائشہ، صدیق اکبر تو باپ ہے، صدیق اکبر بیٹا کیسے بنا؟ ذرا دلیل ذہن میں رکھنا۔ اگر میں یہ دیکھوں امی عائشہ کا رشتہ صدیق سے، یہ جسم بالا ہے تو صدیق باپ ہے، امی عائشہ اولاد ہے۔ اور جب میں یہ دیکھوں امی عائشہ نبی کی بیوی ہے، صدیق نبی کا امتی ہے، تو امی عائشہ ماں ہے اور صدیق بیٹا ہے۔ صدیق جسم کے رشتے میں عائشہ کا باپ ہے، ایمان کے رشتے میں عائشہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر میں ایمان کا رشتہ دیکھوں حضرت حفصہ کے بیٹے ہیں، اگر جسم کا رشتہ دیکھو حضرت حفصہ کے باپ ہے، تو حضرت صدیق اکبر امی عائشہ کے باپ بھی ہے، جسم کے رشتے میں امی عائشہ کے بیٹے بھی ہیں، ایمان کے رشتے میں حضرت عمر بن خطاب یہ باپ بھی ہیں، امی حفصہ کے جسم کے رشتے میں اور یہ بیٹے بھی ہیں، ایمان کے رشتے میں حضرت آدم باپ ہے، حضور پاک کے جسم کے رشتے میں بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے ایمان کے رشتے میں۔ ایمان سب کو یہاں سے ملا ہے، جسم سب کو وہاں سے ملا۔ ایک ساتھی تھا خیبر پختونخوا کا خان صاحب، ہم اولا میں اکٹھے پڑھتے رہے، تو گزشتہ یا پیوستہ سال اس نے مجھے فون کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پہچان لیا؟ میں نے کہا پہچان لیا۔ میں نام بتایا، مجھے کہتے ہیں ہم سمجھتے رہے تو اولا میں بہت ذہین ہے، تو ابھی تک ذہین ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے میرا نام، میں نے کوئی 20-19 سال بعد فون کیا اور تو نے پہچان لیا۔ میں نے کہا یار تو ہمارا کلوز فرینڈ ہے، کلاس فیلو ہے، جگری یاد تو کبھی نہیں بھولتے نا، تو بچپن کا دوست ہے، تو میرے تو ذہن میں ہے کہ تو ہے، میں نے اس لیے پہچانا۔ اچھا پھر اس نے بڑے، جیسے خان صاحب کی عادت ہوتی ہے، میرے 4 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، 6 سے 4 ہے، میرے 9-10 ہیں۔ مجھے کہنے لگا توجہ میں نے شادی کی ہے، میری بیوی ہے۔ میں نے کہا تیری 1 ہے میری 3 ہے۔ اب بات تو خان صاحب چل پڑی، اس نے بات شروع جو کر دی تو میں نے ٹھکانے تو لگانی تھی۔ مجھے کہنے لگا میرے بیٹا دیکھو کیسا ہے۔ میں نے کہا بتا دو کیسا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا جو سلسلہ نسب گننا شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ میں نے کہا بس اس کے اوپر تو نہیں ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا میرے بیٹے کا نام ہے بڑے کا عبداللہ بہادر گھمن، اور اس کا حصہ پہنچتا ہے حضرت آدم گھمن علیہ السلام تک۔ مجھے کہتے آدم علیہ السلام گھمن تھے؟ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام پٹھان تھے، آدم علیہ السلام گھمن نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام خان صاحب تھے۔ میں نے کہا یار بات سمجھ،
ابراہیم علیہ السلام تک نسب تیرا ہے، حضرت آدم تک نسب ہم سب کا ہے۔ سید بھی کہہ سکتا ہے میں آدم کا بیٹا ہوں، میراثی بھی کہہ سکتا ہے میں آدم کا بیٹا ہوں، خان بھی کہہ سکتا ہے میں آدم کا بیٹا ہوں، عمر بھی کہہ سکتا ہے میں آدم کا بیٹا ہوں۔ سب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا نسب ابراہیم تک جاتا ہے، لیکن یہ سارے کہہ سکتے ہیں میرا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے، لیکن یہ نسب کون سا ہے؟ جسم والا ہے۔ اور حضور تک جو نسب جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ ایمان والا ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا، مشرکین مکہ نے کہا ان کا بیٹا چلا گیا، مشن مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ محمد بن عبداللہ ہی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا معنی؟ تمہارے سامنے قاسم ہے، میرے سامنے قاسم نہیں ہے۔ میرے سامنے 1,24,000 ہیں، تم ایک پہ جانے پہ خوش ہو، میں 1,24,000 دینے پہ خوش ہوں۔ تم نے دیکھا ایک قاسم لیا ہے، تم یہ نہیں دیکھتے میں نے 1,24,000 دیے ہیں، میں نے قاسم لیا، تمہیں نظر آیا جو میں نے 1,24,000 دیے وہ تمہیں نظر کیوں نہیں آئے؟ میرے محمد کو دیکھ لو، یہ رسول اللہ ہے۔ کیا معنی؟ اس کے مشن کو لے کے چلنا اس کے قاسم نے نہیں ہے، اس کے مشن کو لے کر چلنا صدیق نے ہے، اس کے مشن کو لے کر چلنا فاروق نے ہے، عثمان و علی نے ہے، پیغمبر کے صحابہ نے ہے۔ انہوں نے مشن کو لے کر چلنا ہے۔ میرے پیغمبر کی خواہشات کی جو تکمیل ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ قاسم نے نہیں، وہ صدیق نے کرنی ہے، وہ قاسم نے نہیں، عمر عثمان و علی نے کرنی ہے۔ میرے پیغمبر کی خواہشات کی تکمیل یہ کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی علمی ہے، اللہ کرے ہمارے علماء کے دماغ میں آ جائے۔ میں بات بغیر مذاق کی نہیں کرتا، تکلم میری عادت نہیں ہے، میں ایک جملہ کہنے لگوں، آپ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر نہ بھی سمجھ آئے تو سن لیں، یاد کر لیں، کبھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ بات سمجھنا، میرے پیغمبر کے مشن کو لے کے چلنا، پیغمبر کے صحابہ نے، ان میں سب سے بڑے خلفائے راشدین 4 ہیں، ان چاروں کے دور کو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا دور یہ تکمیل نبوت کا دور ہے۔ آدمی کو الجھن ہوتی ہے بھئی نبوت کی تکمیل کا معنی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم کہہ کے خدا نے نبوت کو مکمل کر دیا۔ علماء نے کیسے لکھ دیا؟ خلافت راشدہ کا دور یہ تکمیل نبوت کا دور ہے۔ بات سمجھنا، تکمیل نبوت کے دور کا معنی یہ ہے بعض کام وہ تھے جو اللہ کے نبی کرنا چاہتے تھے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکے، وہ سارے کام خلافت راشدہ کے دور میں ہوئے ہیں۔ تکمیل نبوت کا مطلب یہ ہے جو کام نبی پاک کرنا چاہتے تھے خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے۔ مثالیں تو کئی دی جا سکتی ہیں، میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ حضور کے دور میں کیا، لیکن مسیلمہ کذاب حضور کے دور میں قتل نہیں ہوا۔ میرے پیغمبر انہیں قتل کرنا چاہتے تھے لیکن قتل نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے۔ جتنی مدت عمر تھی وہ پوری ہو گئی، یہ نبی کا عذر تھا، قتل کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے۔ مسیلمہ کذاب کو قتل صدیق اکبر نے کیا ہے۔ میرے جملے پہ توجہ رکھنا، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا یہ خواہش میرے مصطفیٰ کی تھی، پورا صدیق نے کیا ہے۔ اسے کہیں گے یہ تکمیل نبوت کا دور ہے، خواہش نبی کی ہے، پورا صدیق اکبر نے کیا ہے۔ وجہ اگر مسیلمہ کذاب حضور کے دور میں قتل ہو جاتا تو شاید لوگ کہتے گستاخ رسول کی سزا سزائے موت یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، خواہش میرے نبی کی ہے، پوری صدیق نے کی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہو اور گستاخ پیغمبر ہو اس کی سزائے موت صرف نبی کے دور میں نہیں ہے، نبی کے دور کے بعد میں بھی ہے۔ یہ تکوینی حکمتیں تھی، اس لیے ہم نے کہا خواہش نبی کی ہے اور پوری صدیق نے کی ہے۔ یہ تکمیل نبوت کا دور ہے۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں، ہم تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ بولیں، تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ با جماعت یا بے جماعت؟ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی 20 رکعت تراویح کی دلیل کیا ہے، آپ نے سادگی میں کہہ دینا ہے حضرت عمر کی سنت ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط دلیل ہے، یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، کوئی پوچھے 20 رکعت تراویح کی دلیل کیا ہے، آپ نے کہنا ہے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ، حوالہ تاریخ جرجان لسہمی، آپ کہہ دیں اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے۔ اچھا اگلی بات، بھئی آپ 20 رکعت تراویح جو پڑھتے ہیں تو یہ با جماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ تراویح اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن با جماعت پورا مہینہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، حضرت عمر کی سنت ہے۔ لوگ کہیں گے جب نبی پاک نے
20 رکعت تراویح باجماعت پورا مہینہ نہیں پڑھی، حضرت عمر نے پورا مہینہ یہ جو جماعت کرائی ہے، بتاؤ یہ دین میں اضافہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا، آپ نے پھنس جانا ہے، مجھے پتہ ہے یہ جواب آپ سے نہیں بننے، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ فاروق اعظم کی بدعت ہے، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، فاروق اعظم نے پورا مہینہ جماعت کرائی ہے۔ لوگ کہیں گے لیکن فاروق اعظم کا اضافہ ہے، اللہ کے لیے بات کو سمجھنا، خلفائے راشدین کا زمانہ تکمیل نبوت کا زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو 20 رکعت تراویح باجماعت پورا مہینہ کرائی ہے، ہم اسے سنت کہتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی کی دلیل، یہ میری دلیل نہیں ہے، مولانا قاسم حضرت تھانوی فرماتے ہیں سنت کی 2 قسمیں، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس پہ پیغمبر نے دوام کیا ہو، ہمیشگی اختیار کی ہو، اور سنت غیر مؤکدہ جس پہ پیغمبر کا دوام نہ ہو، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا۔ حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ 20 رکعت تراویح کی جماعت یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ حضرت تھانوی فرمانے لگے سنت مؤکدہ ہے۔ فرماتے میرا اشکال یہ ہے اگر سنت مؤکدہ ہے اس پہ نبی کا دوام نہیں ہے تو سنت مؤکدہ کیسے بنی ہے؟ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا مزاج خدا کو مزاج مصطفیٰ سمجھا ہے، مزاج مصطفیٰ کو پیغمبر کے صحابہ سمجھے ہیں، پیغمبر کے مزاج کو عمر سمجھا۔ اللہ کے نبی نے 23 کی رات جماعت کرائی ہے، 25 کی رات جماعت کرائی ہے، 27 رمضان کو جماعت کرائی ہے، 28 کی رات آ گئی، صحابہ باہر کھڑے ہیں، حضور پاک جماعت کرا کے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، باہر نہیں نکلے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب جماعت کرا دی اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور فرمانے لگے انی لم یخفى علی مکانکم، میرے علم میں تھا تم رات آگے تھے، میرا بھی دل چاہتا ہے میں تمہیں جماعت کراتا لیکن میں نے کیوں نہیں کرائی؟ وجہ انی خشیت ان یکتب ان یفترض علیکم، مجھے ڈر یہ ہے تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ حکیم الامت تھانوی کی نظر دیکھنا یہ دیوبندی بزرگ کہاں تک پہنچے ہیں۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے نبی کی تمنا یہ تھی کہ آئندہ جماعت ہونی چاہیے، اور عذر کیا تھا کہ فرض نہ ہو جائے۔ تو دوام کی 2 قسمیں ہیں، ایک دوام سوری ہے، ایک دوام حقیقی ہے۔ دوام سوری وہ ہے جو نظر آتا ہے، دوام حقیقی وہ ہے دوام ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ پورا مہینہ جماعت اگرچہ نظر آتی نہیں ہے لیکن نبی کی تمنا موجود تھی، دوام سوری نہیں ہے، دوام حقیقی تھا۔ عمر بن خطاب نبی کو مزاج کو سمجھتے تھے، انہوں نے فرمایا حضور فرماتے میرا دل کرتا ہے پورا مہینہ جماعت ہو، کرایا کیوں نہیں تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ نبی کا دوام ہو جاتا تو ممکن ہے فرض ہو جاتا، میرے دوام سے فرض نہیں بنے گا۔ اب عذر نہیں ہے، ہم پورا مہینہ جماعت کرا دیتے ہیں۔ اب جو 20 رکعت تراویح پورا مہینہ جماعت ہو رہی ہے یہ اضافہ نہیں ہے، یہ نبی کی خواہش کی تکمیل ہے، یہ اضافہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت شان اصحابہ شان اہل بیت علماء دیوبند تکبیر۔ لگا لیا تم نے نعرہ، میں منع نہیں کرتا آپ نہ لگاؤ، میں تو تمہیں عزت دیتا ہوں، بےعزتی سے بچاتا ہوں۔ یہ سب ہمارے کھاتے ڈال دو۔ میں نے آپ سے گزارش کی نا میرے آپ ہزاروں بیان سن لیں، میں نہیں کہتا سبحان اللہ کو، میں نہیں کہتا ماشاءاللہ کو، میں نہیں کہتا آگے آؤ، میں نہیں کہتا بیٹھ جاؤ، میں نہیں کہتا بھی کوئی نہ جائے۔ ہم کہتے جاتا ہے جائے، جس نے بیٹھنا بیٹھے، جس نے سننا سنے، نہیں سننا نہ سنے۔ ہم منتیں کیوں کریں؟ جو سنے گا اللہ کی قسم زندگی پر لذت پائے گا، جو چلا جائے گا نا وہ بعد میں کہے گا اے کاش میں بھی سن لیتا، وہ بعد میں کہے گا کاش میں بھی سن لیتا۔ ہم دلائل پیش کرتے ہیں، کوئی لطیفے پیش نہیں کرتے۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا توجہ، خلفائے راشدین کا دور تکمیل ہے، اور یہ بات جملہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اس پہ میں دلیلیں پیش کر رہا تھا۔ چلیں ذوق تازہ ہو، میں اس کو ایک حدیث سے پیش کرتا ہوں جو آپ نے کئی بار سنی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ دور خلافت راشدہ تکمیل نبوت کا دور ہے، نبی کی خواہش کو پورا وہ کرتے ہیں، اس کو حدیث سے سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میں دنیا سے چلا جاؤں میری سنت کا خیال کرنا،
خلیفہ راشد کی سنت کا خیال رکھنا، تمسکوا بہا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ علماء توجہ فرمانا، میری خواہش ہوتی ہے علماء کے علم میں بات آ جائے، ہر مسجد میں بات چلی جائے گی، آج جلسے میں نہ سمجھے کیا فرق پڑے گا، لیکن توجہ رکھنا، ان دونوں کو تھامنا۔ اب سنتیں دو ہیں، سنت نبی، سنت خلیفہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمسکوا بہا، تو جب چیزیں دو ہیں تو تثنیہ کی ضمیر آنی چاہیے، تمسکوا بہما فرمانا چاہیے۔ آپ نے بہا فرمایا یہ بتانے کے لیے یہ دیکھنے میں دو ہیں، در حقیقت ایک ہے، خلیفہ راشد کی سنت نبی کی خواہش کی تکمیل ہے، تکمیل دور خلافت راشدہ، یہ تکمیل نبوت کا زمانہ ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا بلاکر رسول اللہ، چلے میں بات ذرا سمیٹتا ہوں، بلاکر رسول اللہ، خدا نے بات سمجھائی ہے، میرا محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کا بیٹا صرف قاسم نہیں ہے، اس کے بیٹے تو 1.25 لاکھ ہیں، ان کے مشن کو لے کر چلیں گے۔ میں ایک نکتہ پیش کرتا ہوں، بتائیں حضور کے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے نا، 1.25 لاکھ کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ بولتے جاؤ، 1.25 لاکھ، 1,24,000 کم و بیش۔ یہ بات تو خطیب بتاتے ہیں، میں کئی بار کہتا ہوں ہمارا ایک قدم آگے ہوتا ہے خطیبوں سے وکیل والا۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ، یہ دونوں کی تعداد مساوی کیوں ہے؟ وہ بھی 1.25 لاکھ، یہ بھی 1.25 لاکھ، وجہ یہ رسول اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے، نہیں سمجھا، نبی رسول اللہ ہے اور صحابی رسول اللہ ہے۔ دلیل جامع ترمذی میں روایت، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں ان عثمان کانا رسول اللہ ہے، حضور حدیبیہ میں رسول اللہ ہے، عثمان مکہ میں رسول اللہ ہے۔ حضرت ماں جب یمن میں گئے حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، حضور مدینہ میں رسول اللہ ہے اور وہ یمن میں رسول اللہ ہے۔ رسول کا معنی نمائندہ، پتہ یہ چلا نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، نمائندہ خدا بھی 1.25 لاکھ ہے، نمائندہ مصطفیٰ بھی 1.25 لاکھ ہے۔ خدا نے اعزاز دیا، میرے پیغمبر یہ تیرا اعزاز ہے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے، میری نمائندگی آپ پہ ختم ہے، آپ کی نمائندگی ان پہ ختم ہے۔ تیرے بعد کو دعوی نبوت کرے تو بے ایمان ہے، ان کے بعد دعوی صحابیت کرے تو بے ایمان ہے۔ جب تو آ گیا نبوت ختم، جب تو چلا گیا صحابیت ختم۔ یہ نمائندے خدا ہے، وہ نمائندہ مصطفیٰ ہے، ولیکن رسول اللہ۔ ذرا پھر واپس آئے، مشرکین مکہ کی خوشی کیا تھی؟ حضور کا بیٹا چلا گیا تو مشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ لاکن استدراک کے لیے ہے، یہ زیادہ علمی بحث ہے اس لیے میں اس کو زیادہ آگے نہیں چھیڑتا۔ یہ لاکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، اللہ نے فرمایا یہ رسول اللہ ہے، صرف اس کے جسمانی بیٹے نہ دیکھو، 1.25 لاکھ روحانی۔ مشرکین مکہ پہ کچھ غم تو آیا کہ 1.25 لاکھ بیٹے، لیکن ایک خوشی ابھی موجود ہے، یہ 1.25 لاکھ بھی تو فوت ہو جائیں گے، ان پر بھی تو موت آ جانی ہے، مشن تو مٹ جائے گا۔ خدا نے فرمایا نہیں، وہ خاتم النبیین، کیا فرمایا؟ وہ خاتم النبیین۔ اگر یہ صرف رسول اللہ ہوتے تو پھر بیٹے 1.25 لاکھ تھے، یہ خاتم النبیین ہے۔ اب ذرا دیکھنا بیٹے کتنے ہیں، میں اس طرز پہ گفتگو کرنے لگا، خدا گواہ ہے میں دعوے نہیں کرتا، لیکن اس طرز پہ تم نے کبھی نہیں سنی، لیکن یہ طرز تحذیر الناس میں موجود ہے، یہ میری ایجاد نہیں ہے، قاسم ننوتوی کے علوم ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں خاتم النبیین کو سمجھو، خدا نے فرمایا یہ خاتم النبیین ہے۔ تمہارے یہاں خاتم کا معنی یہ ہے یہ آخری نبی ہے، میرے یہاں خاتم کا معنی 2 ہیں، یہ سب سے آخری بھی ہے، یہ سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ خاتم کے دونوں معنی یہ آخری بھی ہیں اور یہ اعلیٰ بھی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں آخری ہیں، کیوں؟ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، تو قیامت تک جو بندہ کلمہ پڑھتا رہے گا ان کا روحانی بیٹا
بنتا رہے گا۔ اور جب یہ اعلیٰ نبی ہے، پہلے نبی ان کی نسبت ادنا نبی ہے، یہ اعلیٰ کیوں ہے، وہ ادنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کلمہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کا پڑھا ہے، نبوت انہیں بھی ملی ہے، نبوت انہیں بھی ملی ہے۔ ان کی نبوت ذاتی ہے، ان کی نبوت عطائی ہے۔ ذاتی عطائی کا مطلب یہ ہے ایک کو اللہ چیزیں براہ راست دیتے ہیں اور دوسرے کو ایک کے واسطے سے دیتے ہیں۔ جس طرح آسمان پہ سورج، اس کو روشنی خدا نے ڈائریکٹ دی ہے، لیکن جو ستارے میں روشنی یہ سورج سے نکل کے آئی ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو نبوت براہ راست دی ہے۔ باقی انبیاء کو نبوت حضور کے واسطے سے دی ہے۔ دلیل اس پہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دلیل یہ ہے انہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو جب کلمہ پڑھا تو امتی بنے ہیں۔ اس کا معنی وہ نبی بھی ہے، ہمارے نبی کے امتی بھی ہے، ان کا کلمہ بھی ہے، ہمارے نبی کا کلمہ بھی لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی کی روحانی اولاد بنے۔ اللہ نے بتایا یہ خاتم النبیین، یہ آخری بھی ہے اور یہ اعلیٰ بھی ہے۔ جب آخری کو دیکھو گے قیامت تک آنے والے سارے بیٹے اس کے ہیں، اور جب یہ اعلیٰ ہے ان سے پہلے جن نے ان کا کلمہ پڑھا وہ ان کے روحانی بیٹے ہیں۔ خدا نے مشرکین مکہ کو کہا اور تم احمد کو دیکھتے ہو، خدا نے قسم لیا تم یہ نہیں دیکھتے، یہ ایسا روحانی باپ ہے کہ جس کے بیٹے بعد میں بھی ہوں گے اور جس کے بیٹے پہلے بھی تھے، جس کے بیٹے بعد میں بھی، جس کے بیٹے، کوئی ایسا انوکھا باپ کسی نے دیکھا ہے کہ جس کے بیٹے پہلے بھی ہوں اور جس کے بیٹے بعد میں بھی ہوں؟ اس کے روحانی بیٹے پہلے بھی تھے، ان کے روحانی بیٹے بعد میں بھی ہیں۔ پہلے بھی دفاع ہے، بعد میں بھی دفاع ہے۔ تمہیں خوشی یہ تھی، میں نے قسم لیا تم خوش نہ ہو، یہ رسول اللہ بھی ہے اور یہ خاتم النبیین بھی ہے۔ اب آیت کا پس منظر سمجھو، باقی صفتیں بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی، خدا نے دونوں صفتیں بیان کر دی ہیں مشرکین مکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے مصطفیٰ کے مشن میں رہنا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ ان کے مشن کو لے کے چلیں گے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو قیامت تک جو بھی بندہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا وہ ان کے مشن کو لے کے چلتا رہے گا۔ ایک کے جانے پہ خوش نہ ہو، خاتم النبیین بنانے کو دیکھو۔ میرے محمد کا ایک بیٹا نہیں ہے بلکہ ان کے بیٹے اتنے ہیں جن کو شمار کرنا دنیا میں کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک قاسم کے جانے سے کیا ہوا؟ مجھے خوشی اس بات پہ کہ چلو آپ زور لگاتے تو ہے نا، آپ زور تو لگاتے ہیں، چلو جتنا بس میں زور لگاتے ہیں ہمیں اس پہ خوشی ہے، آپ کوشش تو کرتے ہیں۔ توجہ رکھیں، میں آخری بات اب کہنے لگا۔ میں نے کہا حضور پاک کی جو صفتوں میں سے 2 صفتیں، صفتی نام رسول اللہ اور خاتم النبیین، ان دونوں کی وجہ سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ یہ بتانے کے لیے میرے پیغمبر کے 1.25 لاکھ بیٹے یہ ہیں، خاتم النبیین بتانے کے لیے قیامت تک روحانی بیٹے۔ یہ تو خدا نے مشرکین کا دماغ ٹھیک کیا، ما کان محمد کہہ کے میرا اور آپ کا دماغ ٹھیک کیا ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا، محمد کہہ کے مجھے اور آپ کو سمجھایا، میرا اور آپ کا دماغ ٹھیک کیا۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں میرے نبی کے 2 نام ذاتی، ایک نام احمد ایک نام محمد۔ اللہ یہاں پہ نام محمد لائے ہیں، نام احمد نہیں لائے۔ مقام کا تقاضا یہ تھا نام محمد ہی لاتے، نام احمد لانا یہ مقام کے تقاضے کے خلاف تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی پیغمبر کے مشن کو لے کے چلنا، پیغمبر کی مدح کرنا، پیغمبر کی تعریفیں کرنا۔ اللہ نے بتایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی مدح کی جائے۔ خدا نے مجھے اور تجھے بتا دیا کہ اگر تو میرے پیغمبر کے لیے ختم نبوت کی کانفرنس کرے کبھی چوڑا نہ ہونا، میرے نبی کی عظمت کے لیے میدان میں نکلے کبھی چوڑا نہ ہونا۔ میں نے کمال کیا ہے، میں نے پیسہ خرچ کیا ہے، میں نے تقریر کی ہے، میں نے تقریر سنی ہے، میں رات بھر جاگو، کبھی اس پہ ناز نہ کرنا۔ اللہ وجہ فرمایا یہ محمد ہے، توجہ وجہ یہ محمد ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی مدح کی جائے۔ میرے اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ذات حضور پاک کی ہے، اور یہ دنیا کا ضابطہ ہے آدمی جتنا بڑا ہو اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔
آدمی جتنا بڑا ہو اتنے ہی اس کے مخالف ہمارے اسمبلی میں سب سے بڑے مولانا فضل الرحمان ہیں اور مخالف ان کے سب سے بڑے. یہ زیادہ مخالف ہونا چھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے، زیادہ مخالف ہونا یہ بڑا ہونے کی دلیل. جب کسی کو بڑا ہوگا اس کی مخالفت بھی ہوگی، توجہ رکھنا. اور جو مخالفت کرے گا وہ دو کام کرے گا. نمبر ایک اس کے خلاف بولے گا، نمبر دو اس کے خلاف لکھے گا. خدا کے علم میں تھا میرے محمد بڑے میں نے بنائے ہیں، ان کے مخالف بہت زیادہ، لوگ ان کے خلاف بولیں گے بھی، لوگ ان کے خلاف لکھیں گے بھی. اللہ نے نام محمد دے کے میرے پیغمبر کو دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے. جس نے حضور کے خلاف لکھنا ہے پہلے محمد لکھے گا، پھر مخالفت میں قلم چلائے گا، قلم کہہ دے گا، اور بے حیا کچھ حیا کر لیتا. محمد بھی لکھتا ہے، مخالفت بھی کرتا ہے. جو حضور کے خلاف بکے گا پہلے محمد کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مخالفت کرے گا. ہونٹ اور زبان کہہ دیں گے بے حیا کچھ حیا کر لیتا. محمد بھی کہتا ہے پھر مخالفت بھی کرتا ہے. پتہ یہ چلا جس نے حضور کے خلاف لکھنا ہے پہلے محمد کہہ کے مدابی لکھنی ہے. جس نے حضور کے خلاف بولنا ہے تو پہلے محمد کہہ کے نبی کے حق میں اس نے گفتگو بھی کرنی ہے. خدا نے میری اور تیرے دفاع سے میرے محمد کو بے نیاز کر دیا ہے. نام محمد دے کے خدا نے اپنے لیے نام الہ منتخب کیا ہے، اپنے حبیب کے لیے نام محمد منتخب کیا ہے. اگر ساری کائنات سجدے خدا کو کرے الوہیت میں اضافہ نہیں ہے. اگر پوری کائنات مل کے سجدے چھوڑ دے الوہیت میں کمی نہیں ہے. ساری دنیا مدح کرے شان محمدیت میں اضافہ نہیں ہے. سارے گنگ ہو جائے شان محمدیت میں کمی نہیں ہے. وہ ہر حال میں الہ ہے، یہ ہر حال میں محمد ہے. وہ ہر حال میں توجہ، وہ ہر حال میں الہ ہے، یہ ہر حال میں محمد. اسے سجدے کی حاجت نہیں ہے، اسے دفاع کی حاجت نہیں ہے. خدا نے ان کا دماغ ٹھیک کیا. یہ رسول اللہ بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے. تم اپنا دماغ ٹھیک کرو، یہ مشن چلتا رہے گا. اور میرا اور تیرا دماغ ٹھیک کیا. یہ محمد ہے جس کی ذات کے لیے تم آئے ہو. تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. حضور کو ہماری حاجت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. ہماری جنت کا مسئلہ ہے، ہماری جہنم کا مسئلہ ہے، ہماری قبر کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں ابھی آنے سے پہلے مفتی عبدالواحد صاحب کو یہ بات سمجھا رہا تھا گاڑی میں. میں نے کہا مفتی صاحب ذہن میں رکھنا، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے مرید بھی ہیں، میری اولاد کی طرح ہیں. میں غلطیاں دیکھوں خدا کی قسم میں ڈانٹتا بھی ہوں، بند کمرے میں بھی اور مجمع میں بھی. جہاں ڈانٹنا چاہے میں ڈانٹتا ہوں اور پھر انہیں سمجھاتا ہوں. تم اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں سمجھانے اور ڈانٹنے والا خدا نے استاد دیا ہے. میں تمہاری اچھائی پہ شاباش دیتا ہوں، تیری کوتاہی پہ تجھے ڈانٹتا ہوں. میں نے کہا مفتی صاحب ذہن میں رکھنا، اگر حق نواز پارک میں ختم نبوت کا جلسہ ہے، مجھے اور تجھے انہوں نے بلایا ہے. ہمارے اوپر احسان خدا نے کیا ہے. کوئی اور بھی آ سکتا تھا، کسی اور کو بلایا جا سکتا تھا. خدا کی قسم یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے. بس یہ دعا کرنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے خدا مسترد نہ کر دے. اللہ ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کا احسان ہے. ہمیں احسان کو سمجھنا چاہیے. میں خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات دل کی درد تمہیں کیسے بتاؤں. مجھے تعجب ہوتا ہے جب ہم پیغمبر کی ذات کے نام پہ لیڈریاں کرتے ہیں، نبوت کی ذات کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر مولوی پیغمبر کی ذات کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے، اس دن سے پہلے ہمیں موت آ جانی چاہیے. پھر زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہمیں خدا نے بتایا، انہیں بتایا یہ رسول اللہ ہے، انہیں بتایا یہ خاتم النبیین ہے. تو مٹ جاؤ